السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اسی بگڑے ہوئے موسم میں اپنے چند معتبر امراء کو صلح کا پیغام دے کر امیر سبکتگین کی خدمت میں بھیجا۔ اس وقت محمود اور سادھو نند لال بھی امیر کے خیمے میں موجود تھے۔ جیسے ہی راجہ جے پال کے ایلچی خیمے میں داخل ہوئے، محمود نے عجیب سی نظروں سے بوڑھے سادھو نند لال کی طرف دیکھا، جو سر جھکائے اور آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھا تھا۔ ولی عہد غزنی اس وقت خوشی اور حیرت کے جذبات سے سرشار تھا۔ خوشی اس لیے کہ ہولناک جنگ کے بغیر راجہ جے پال جیسے طاقتور حکمراں نے امیر سبکتگین کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے، اور محمود کو حیرت اس لیے ہو رہی تھی کہ بوڑھے سادھو نند لال کی پیش گوئی حرف بحرف درست ثابت ہوئی تھی، اور پانی کے چشمے میں غلاظت ڈالتے ہی واقعتاً جنگ کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ ولی عہد غزنی کو مزید حیرت اس بات پر تھی کہ درمیان میں سینکڑوں میل کا فاصلہ حائل ہونے کے باوجود نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک دوست کے آنے کی خبر دی تھی، اور یہ دوست سادھو نند لال تھا، جو بظاہر ہندو نظر آتا تھا۔ محمود یہ راز سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور نند لال کی دوستی کس انداز کی ہے، اور دونوں کے درمیان یہ رابطہ کس طرح قائم ہوتا ہے۔ ابھی محمود یہ سوچ ہی رہا تھا کہ راجہ جے پال کے ایلچیوں نے امیر سبکتگین کے حضور اپنے حکمراں کا خط پیش کیا۔ اس خط کا ایک ایک حرف بآواز بلند پڑھا جائے۔ امیر سبکتگین کی پرجلال آواز گونجی اور محمود کے خیالات کی رو ٹوٹ گئی۔ ولی عہد غزنی چونک کر راجہ جے پال کے ایلچیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ امیر سبکتگین کے نام راجہ جے پال کے ایک ایلچی نے اپنے فرما روا کا خط پڑھنا شروع کیا۔ میں والی سرہند و کشمیر ملتان راجہ جے پال امیر سبکتگین کی طرف صلح اور دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، اور اپنے مقابل حکمران پر یہ حقیقت واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس جنگ سے دونوں فریقوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جنگ ہمیشہ ہلاکت اور بربادی کا پیغام لے کر آتی ہے۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اس جنگ میں بھی ہزاروں انسان کام آ جائیں گے، اور پھر بھی کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں اپنے سینوں سے نفرت اور انتقام کے جذبات کو نکال کر امن و عافیت کے ساتھ زندہ رہنے کا کوئی راستہ تلاش کر لیں۔ اگر امیر نے میری صلح کی اس پیشکش کو قبول کر لیا تو میں والی غزنی کی خدمت میں کوہ پیکر ہاتھیوں کی کچھ قطاریں اور چند بیش قیمت تحفے ارسال کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی امیر کو یہ یقین دہانی بھی کراؤں گا کہ آئندہ میری طرف سے کوئی جنگی اقدام نہیں کیا جائے گا۔ امیر سبکتگین نے پوری سنجیدگی کے ساتھ راجہ جے پال کا خط سنا، اور پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد انتہائی باوقار انداز میں بولا، تم اپنے حکمراں سے کہہ دینا کہ اس جنگ کا آغاز ہم نے نہیں کیا تھا۔ اگر ہم حملہ آور ہوتے تو پھر یہ ممکن تھا کہ صلح کی اس پیشکش پر کسی زاویے سے کچھ سوچنے کی زحمت گوارا کرتے۔ چونکہ ہم جارے نہیں، اس لیے جنگ کی ساری ذمہ داری راجہ جے پال پر عائد ہوتی ہے۔ امیر سبکتگین نے راجہ جے پال کے ایلچیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب اس جنگ کا خاتمہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک فاتح اور مفتوح کی شکلیں صاف نظر نہ آنے لگیں، اور اپنے حکمراں سے یہ بھی کہہ دینا کہ ہم مسلمان خواہ مخواہ انسانی خون نہیں بہاتے، ہم ایک خاص مقصد کے تحت جنگ کرتے ہیں، اور جب یہ مقصد ہمیں حاصل ہو جاتا ہے تو اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچ لیتے ہیں اور شمشیریں نیام میں کر لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا، اس لیے یہ جنگ ابھی جاری رہے گی۔ راجہ جے پال کے ایلچی ناکام و نامراد واپس لوٹ آئے۔ جب برہمن حکمراں نے امیر سبکتگین کا جواب سنا تو اس کا چہرہ بجھ کر رہ گیا۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ راجپوت سپہ سالار ہنومان سنگھ وحشیانہ انداز میں چیختے ہوئے بولا، سمراٹ کچھ بھی ہو، ہم ان لیچوں سے جنگ جاری رکھیں گے۔ سبکتگین کا یہ جواب ہم راجپوتوں کی کھلی ہوئی توہین ہے۔ ہنومان سنگھ کا یہ جذباتی طرز عمل دیکھ کر راجہ جے پال غضبناک نظر آنے لگا۔ ہنومان سنگھ، کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ برہمن حکمران نے انتہائی برہم لہجے میں کہا، کیا راجپوتوں کی آن برہمنوں کی آن سے بڑھ کر ہے؟
ہرگز نہیں، تو ایک ادنا سپاہی ہے جسے اندھوں کی طرح لڑنے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ ہمیں بھگوان نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور اس عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ہر قیمت پر سبکتگین سے صلح کر لینی چاہیے۔ سپہ سالار ہنومان نے سر جھکا دیا جیسے سمراٹ کی مرضی۔ ہنومان سنگھ کا لہجہ نرم تھا، مگر اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ راجا جے پال نے آگے بڑھ کر ہنومان سنگھ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اپنے سپہ سالار کو کسی بھی حال میں ناراض کرنا نہیں چاہتا تھا کہ آخر ہنومان سنگھ اس کا دایاں بازو تھا، اور اگر یہ ہاتھ کٹ جاتا یا مفلوج ہو جاتا تو صورتحال مزید خراب ہو جاتی۔ اس لیے برہمن حکمراں نے گہری سیاست سے کام لیتے ہوئے کہا، ہنومان سنگھ، بے شک تم ایک انتہائی شجاع اور جانثار سپاہی ہو۔ تمہاری تلوار کی کاٹ کو دشمن بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی حالات اتنے پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ تلوار کی کاٹ اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ ایسے مواقع پر انسان کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے۔ عقل کی کاٹ بعض حالات میں تلوار کی کاٹ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ہمیں اس وقت راجنیتی کے اس مشہور اصول کے مطابق کام کرنا ہوگا کہ جب کوئی فوج دشمن کے نرغے میں گھر جائے تو اسے بہت ہوشیاری کے ساتھ شکست اور بربادی کے بھنور سے سلامتی کے کنارے تک لایا جائے۔ میں بس ایسا ہی کر رہا ہوں۔ سپہ سالار ہنومان سنگھ اپنے عیار حکمراں کی پرفریب باتوں سے بہل گیا۔ اس کے بعد راجا جے پال نے امیر سبکتگین کی خدمت میں دوسرا صلح نامہ بھیجا۔ برہمن حکمران نے واضح طور پر اپنے خط میں یہ عبارت تحریر کی تھی، میں راجا جے پال ایک بار پھر امیر سبکتگین کی طرف صلح اور دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ میرا وعدہ ہے کہ میں امیر کی خدمت میں قیمتی تحائف پیش کرنے کے علاوہ ہر سال باقاعدگی کے ساتھ خراج کی رقم بھی ادا کرتا رہوں گا۔ مزید یہ کہ اپنے ملک میں امیر کا حکم بھی جاری کروں گا۔ راجا جے پال نے علل اعلان اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ امیر سبکتگین انسانی ہمدردی کے طور پر چاہتا تھا کہ وہ راجا جے پال کی یہ پیشکش قبول کر لے اور دونوں لشکر مزید کشت و خون سے محفوظ رہیں، مگر ولی عہد غزنی نے اس امر پر اپنے باپ سے شدید اختلاف کرتے ہوئے کہا، امیر معظم، ہم راجا جے پال سے اس وقت تک جنگ کریں گے جب تک اس مغرور حکمران کا لشکر نیست و نابود نہ ہو جائے، تاکہ یہ عیار دشمن ہمارے سامنے دوبارہ سر اٹھانے کی جرت نہ کر سکے۔ امیر سبکتگین اپنے جوان سال بیٹے کی اس دلیل کو آسانی سے رد نہیں کر سکا۔ اس نے یہ کہہ کر جے پال کے ایلچیوں کو واپس کر دیا، مجھے اس صلح نامے کے تمام پہلوؤں پر غور کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ راجا جے پال کے سفیر ایک بار پھر ناکام اور نامراد واپس لوٹ گئے، اور انہوں نے اپنے حکمراں کو صاف صاف بتا دیا کہ امیر سبکتگین کا بیٹا محمود اس صلح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ راجا جے پال کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر اپنے ایک دوسرے معتبر ایلچی کو ولی عہد غزنی کے پاس بھیجا۔ وہ ایک انتہائی ذہین، تعلیم یافتہ اور چرب زبان تھا۔ اس نے نہایت اثر انگیز لہجے میں محمود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابھی آپ اہل ہند اور خصوصاً راجپوت قوم کے مزاج سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ راجپوتوں پر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے اور اسے چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہتا تو یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اپنے انجام سے بے پرواہ ہو کر تمام مال و اسباب اور بیش قیمت اشیاء آگ کی نظر کر دیتے ہیں اور اپنے اس فعل کو آخرت کی بہتری تصور کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی اس مصیبت سے نجات پانے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی تو اپنے قدیم رسم و رواج کے مطابق اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی آگ میں جھونک دیتے ہیں، پھر شکست اور فتح کے تصور سے بے نیاز ہو کر دشمن کے ساتھ خوفناک جنگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ خود بھی فنا ہو جاتے ہیں اور اپنی جاگیروں اور وراثتوں کو بھی مٹی کا ایک ڈھیر بنا دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر راجا جے پال کا ایلچی موہن داس چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر انتہائی پرجوش لہجے میں محمود کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ولی عہد غزنی کو معلوم ہونا چاہیے کہ راجپوتوں کی مصیبت اس حد تک پہنچ چکی ہے
کہ وہ اپنی قدیم رسم پر عمل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ان سب کی تباہی اور بربادی ہی منظور ہے تو خیر، ورنہ میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ صلح کا راستہ اختیار کر کے ہم سب کو اپنا ممنون بنائیں۔ ہندو ایلچی موہن داس کی تقریر اس قدر اثر انگیز تھی کہ محمود بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر ولی عہد غزنی نے راجہ جے پال کے تحریر کردہ صلح نامے میں ایک نئی شرط کا اضافہ کر دیا۔ وہ شرط یہ تھی کہ برہمن حکمراں 1,00,000 درہم اور مزید 50 ہاتھی نذرانے کے طور پر پیش کرے گا۔ راجہ جے پال نے فوراً ہی شرط منظور کر لی۔ اس کے ساتھ ہی امیر سبکتگین نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ محاذ جنگ چھوڑ دیں اور اپنے اپنے خیموں کی طرف لوٹ جائیں۔ اس دوران زخمی سپہ سالار بلرام سنگھ ایک بہت بڑے ذہنی انقلاب سے دوچار ہو چکا تھا۔ اسے مسلمانوں کے طریقہ عبادت نے بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ جب وہ دیکھتا کہ نماز کے دوران امیر سبکتگین ایک عام سپاہی کے کاندھے سے کاندھا ملائے برابر برابر کھڑے ہیں تو وہ اس رسم مساوات پر حیران رہ جاتا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی رسم مدارات نے بھی اس کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ والی غزنی سے لے کر عام سپاہی تک ہر مسلمان اس طرح بلرام سنگھ کی دلجوئی کرتا جیسے وہ کوئی جنگی قیدی نہ ہو بلکہ معزز اور محترم مہمان ہو۔ آخر ایک دن شدت جذبات سے مغلوب ہو کر بلرام سنگھ نے تنہائی میں ماموس سے کہا، سردار، میں اس مختصر عرصے میں 2 بار قتل ہو چکا ہوں۔ پہلے تم نے مجھے میدان جنگ میں شکست دی، پھر اپنی اعلیٰ ظرفی اور رواداری کے خنجر سے ہلاک کر ڈالا۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ بلرام سنگھ کے لہجے میں بڑا کرب تھا۔ کیا راجپوت سالار کو ہماری رسمیں پسند نہیں آئیں؟ محمود نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ تمہاری رسمیں ہی تو ہیں جو میری روح کی گہرائیوں تک اتر چکی ہیں۔ بلرام سنگھ نے اسلامی اقدار کی بلندیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، پہلے میں صرف اپنے جسم کو تمہارا قیدی سمجھتا تھا، مگر اب میرے دل و دماغ بھی نادیدہ زنجیروں کے اسیر ہو چکے ہیں۔ تو کیا تم ان زنجیروں کو توڑنا چاہتے ہو؟ محمود نے سوال کیا۔ اگر ایسا کر سکتا تو اب تک ان زنجیروں کو توڑ کر رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں کہیں دور چلا گیا ہوتا اور اپنی اس نامراد زندگی کا خاتمہ کر چکا ہوتا۔ بلرام سنگھ بڑی سچائی سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ مگر کیا کروں کہ میرے قدم اس حصار سے باہر ہی نہیں جاتے۔ ہر بار تمہاری کوئی نہ کوئی رسم مجھے اندر کھینچ لیتی ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ تم اس حصار سے باہر نہ جا سکو۔ محمود نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، ہمارے ساتھ رہ جاؤ، ہمارے بھائی بن کر، ہمارے سردار بن کر۔ محمود کی اس محبت نے بلرام سنگھ کو رلا دیا اور لوہے کی چٹان موم بن کر بہنے لگی۔ پھر جب آنسوؤں کا سیلاب رکا تو بلرام سنگھ کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ راجپوت سپہ سالار نے علل اعلان مذہب اسلام قبول کر لیا تھا۔ امیر سبکتگین نے اس خوشی میں ایک جشن عام منعقد کیا۔ پھر فوراً ہی والی غزنی نے اپنے ایک قاصد کو خط دے کر راجہ جے پال کے پاس بھیجا۔ امیر سبکتگین نے اپنے اس خط میں واضح طور پر لکھا تھا، راجہ جے پال کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا زخمی سپہ سالار بلرام سنگھ صحت یاب ہو چکا ہے اور اس نے پورے ہوش و حواس میں کسی جبر کے بغیر اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب وہ مذہبی رشتے سے ہمارا بھائی ہے، اس لیے ایک بھائی کی طرف سے والی غزنی مطالبہ کرتا ہے کہ تم اس کی بچی شکنتلا اور بیوی ساوتری کو بحفاظت ہم تک پہنچا دو۔ نئی صورتحال میں اب یہ ہمارے صلح نامے کی پہلی شرط ہے۔ اگر تم نے کسی وجہ سے یہ شرط ساخت کر دی تو ہم بھی اس صلح نامے کو چاک کر کے اس کے پرزے ہوا میں اڑا دیں گے۔ ہاں، یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم نے کسی مذہبی تعصب کی بنیاد پر بلرام سنگھ کی بیوی اور بچی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کے بڑے خوفناک نتائج برآمد ہوں گے۔